سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے جانے کی اجازت چاہی تو سفیر صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ وقت ہو گیا ہے، آپ لنچ میرے ساتھ ہی کریں۔ میں آپ کو یہاں کے حالات بتانا چاہتا ہوں۔ لنچ کے بعد میں دفتر نہیں آؤں گا، گھر پر ہی باتیں کریں گے۔ وہ تو مجھے اپنی مرسڈیز 200 میں ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا آپ جائیں، آپ کی کوٹھی نزدیک ہی ہے، میں پیدل آ جاؤں گا۔ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں مجھے دیکھ کر یہاں پر موجود لوگ نامعلوم مجھے کیا سمجھ بیٹھیں، جبکہ میں یہاں ریفیوجی کے کور میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ سفیر صاحب کی گاڑی چلی تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ ایمبیسی کے لان میں کھڑے ریفیوجی مجھے دیکھتے ہی میرے آگے پیچھے ہو لیے۔ کئی نے تو براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر مجھے اپنی پریشانی اور سفارت خانے کی بے حسی کے متعلق بتانا شروع کیا۔ سفارت خانے کے بیرونی گیٹ پر پہنچ کر میں نے انہیں کہا کہ میں بھی انہی کی طرح ایک ریفیوجی ہوں۔ بھارت میں ایک عزیز کے گھر پناہ لے کر اب تک چھپا رہا، اب حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو پاکستان جانے کے لیے کل ہی کھٹمنڈو پہنچا ہوں۔ سفیر چونکہ میرے آبائی علاقے کا رہنے والا ہے، اس لیے رجسٹریشن اور اس سے ملنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ جہاں تک گارڈ کا معاملہ ہے تو اس کی بدتمیزی کے باعث اسے سبق سکھانا پڑا۔ ویسے کچھ قصور آپ لوگوں کا بھی ہے جو سفارتی عملے کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ سفارت خانے کی چار دیواری کے اندر نیپال نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ یہاں پاکستان کا قانون ہے اور سارا سفارتی عملہ آپ کا ہم وطن اور آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس عملے کو اپنا حاکم سمجھیں یا ان کی اصل حقیقت بتا کر ان سے کام لیں۔ میری اس گفتگو کا شاید ہی کسی پر اثر ہوا ہو۔ پے در پے مصائب اور مشکلات کا شکار یہ ریفیوجیز ہزاروں عزیزوں کی قربانی دے کر جب نیپال پہنچے تو ان سے جو سلوک کیا جا رہا تھا اس کی تفصیل میں آئندہ صفحات میں ضرور پیش کروں گا۔ اس کے باعث وہ بے جان اور بے حس ہو چکے تھے۔ ان کے لبوں سے شکایتی الفاظ بھی سہمے سہمے سے نکلتے تھے۔ میں نے انہیں دلاسا اور حوصلہ دیا اور ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کر کے ایمبیسیڈر کے گھر چلا گیا۔ قریب ہونے کے باعث یقیناً بہت سے مہاجروں نے مجھے ایمبیسیڈر کے گھر داخل ہوتے دیکھا ہوگا۔ میں نے انہیں سفیر کو اپنے آبائی علاقے کا بتا کر قیاس آرائیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ میری یہ کوشش خاصی حد تک کامیاب رہی۔ کھانا حسب معمول پرتکلف تھا۔ کھانے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سفیر صاحب نے بتایا کہ کھٹمنڈو میں سکوت ڈھاکہ کے وقت پاکستانی ایمبیسیڈر بنگالی تھا۔ وہ ڈیفیکٹو ہو گیا۔ اس نے پاکستانی سفارت خانے پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لگا دیا اور سفارت خانے کے مغربی پاکستانی تمام ملازمین نکال باہر کیے۔ پاکستان کے دنیا بھر کے سفارت خانوں میں پاکستانی وزارت خارجہ اور دوسرے سفارت خانوں سے ٹرانسمیٹر پر رابطے کے لیے ایک ہی کوڈ استعمال ہوتا ہے، اور کوڈ ٹوٹ جانے کی صورت میں سٹینڈ بائی کے طور پر ایک دوسرا کوڈ ہر سفارت خانے میں موجود رہتا ہے۔ بنگالی ڈیفیکٹر سفیر نے دونوں کوڈ باکس بھی اپنے قبضے میں کر لیں اور دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتی راز کھلی کتاب بن گئے۔ مغربی پاکستانی عملے نے قسم پرسی کی حالت میں ایک کوٹھی کرائے پہ لے کر اپنا سفارت خانہ قائم کیا، اور کئی مہینوں کے بعد پاکستان نے انہیں نئے ٹرانسمیٹر سیٹ اور نئی کوڈ بکس فراہم کی، بلکہ دنیا بھر میں تمام سفارت خانوں کو پرانی کوڈ اور ڈی کوڈ باکس ضائع کر کے نئی کوڈ باکس دی گئیں۔ یہاں پاکستان سے نیا عملہ بھیجا گیا۔ اس دوران بنگلہ دیش سے پاکستان جانے کے خواہش مند مہاجروں کا ایک سیلاب آ گیا۔ یو این او نے پاکستانی مہاجروں کے لیے دنیا کی سب سے چھوٹی فضائی کمپنی افغان ایئر کے چند چھوٹے جہاز چارٹر کیے۔ اس وقت افغانستان کے بھارت سے بہت قریبی روابط تھے، اس لیے افغان ایئر کے جہاز جان بوجھ کر تیل لینے کا عذر کر کے دہلی میں اترتے ہیں، جہاں بھارتی ڈی ایم آئی اور سی بی آئی والے جہاز کے اندر جا کر مہاجروں کو چیک کرتے اور کسی پر ذرا سا بھی شک پڑنے پر اسے پاکستانی فوجی کہہ کر اتار لیتے ہیں۔ سردیوں کے 5 ماہ تو برف باری کا عذر گھڑ کر جہاز آتے ہی نہیں، جبکہ نیپال ایئر کے علاوہ دوسری ایئر لائنز کے جہاز 12 مہینے پرواز کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ شیڈول کے مطابق ہفتے میں ایک بار آنے کے بجائے افغان ایئر کے جہاز تکنیکی خرابی کا بہانہ بنا کر مہینوں نہیں آتے اور جہاز میں سیٹوں کی تعداد سے صرف نصف تعداد میں مسافر لے کر پرواز کر جاتے ہیں۔ اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ رن وے کے اطراف پہاڑوں کی وجہ سے وہ مقررہ لوڈ سے نصف لوڈ لے کر ہی پرواز کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ عذر بھی بالکل بے معنی ہے کیونکہ دوسرے جہاز فل لوڈ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ایسی ہی وجوہات کی بنا پر نیپال میں پاکستانی مہاجروں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ہمارا سفارت خانہ اپنے محدود وسائل کی وجہ سے ان مہاجروں کی توقعات پر پورا نہیں اترتا۔ نتیجتاً ہر روز سفارت خانے میں مہاجروں کا ہجوم رہتا ہے۔ سفیر صاحب نے ایسی ہی کچھ تفصیلات بتا کر مجھے پھر لفافہ کھولنے کو کہا۔ تون و کراہن میں نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک بڑے سفید کاغذ کی پیشانی پر انگریزی میں صرف 2 ٹائپ شدہ سطریں تھیں۔ Congratulations on your arrival in Nepal. We hope that you have not forgotten your training. یعنی نیپال آمد پر مبارکباد، ہمیں امید ہے کہ تم نے اپنی ٹریننگ بھولی نہیں ہوگی۔ میں نے کاغذ سفیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بھی یہ 2 سطریں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان میں ایسی کیا بات تھی جو لفافہ 4 جگہوں پر لاکھ کی مہریں لگا کر بھیجا گیا۔ میں یہ پڑھتے ہی اس کاغذ کی اہمیت سمجھ چکا تھا۔ کاغذ واپس لے کر میں نے حفاظت سے جیب میں رکھ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد سفیر سے اجازت لے کر ہوٹل چلا آیا۔ کمرے میں لگے ہیٹر سے میں نے کاغذ کو گرمی پہنچائی تو دونوں طرف حروف ابھرنے لگے اور چند منٹوں میں ہی خفیہ روشنائی سے لکھا ہوا خط کا مکمل مضمون میرے سامنے تھا۔ اس خط میں مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ سفارت خانے کی اعلیٰ کارکردگی کی تفصیلاً چھان بین کروں اور مفصل رپورٹ بھیجوں۔ مجھے جو مشن سونپا گیا تھا اس کے متعلق مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بھارت نے اپنے تربیت یافتہ ایجنٹ مہاجروں کے بھیس میں نیپال بھیج دیے تھے، جن میں سے کئی پاکستان پہنچ کر تخریبانہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ مجھے نیپال میں ان بھارتی ایجنٹوں کا پتہ چلانا اور غیر محسوس طریقے سے انہیں ایمبیسی کے ذریعے جلد از جلد پاکستان بھیجنا اور ان کے تفصیلی کوائف پاکستان بذریعہ ڈاک یا ایمرجنسی کی صورت میں ٹرانسمٹ کروانے تھے۔ خط میں لکھا تھا کہ ٹرانسمیٹر آپریٹر جو کوڈ اور ڈیکوڈ بھی کرتا ہے ہمارے ہی محکمے کا آدمی ہے۔ میں اس پر پورا بھروسہ کر سکتا ہوں اور اپنے پیغامات بھجوا سکتا ہوں۔ اس بات کی ایمبیسی کے کسی دوسرے ملازم کو خبر نہ ہونے پائے۔ مشن کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان سے آنے والے مہاجرین کی بہت کم تعداد سیدھی نیپال آئی تھی۔ تقریباً 90% مہاجر بھارت میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس مہینوں بلکہ برسوں قیام کر کے نیپال آئے تھے۔ بھارت میں ان کے قیام کے دوران ان کے میزبانوں کو ہندو ہمسایوں یا دیگر ذرائع سے سی بی آئی والوں کو ان کی بھارت آمد کی اطلاع مل جاتی تھی، لہٰذا سی بی آئی اور پولیس والے ان کے گھر جا دھمکتے اور میزبانوں کو انہیں پناہ دینے اور مہمانوں کو سفری دستاویزات کے بغیر بھارت میں داخل ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ بھارتی میزبان پر یہ جرم لکھ کر قبول کریں کہ انہوں نے دشمن ملک کے شہریوں کو بغیر سفری دستاویزات کے جانتے بوجھتے غیر قانونی پناہ دی ہے، اور مہمانوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ کر بھارت کو مطلوبہ اطلاعات اپنے میزبانوں کے توسط سے پہنچائیں یا پاکستان میں بھارتی ایجنٹوں کو ڈراپ کے ذریعے مطلوبہ معلومات دیں۔ بصورت دیگر میزبانوں کے تحریر شدہ اقبال جرم کے تحت انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پاکستان پہنچنے والے مہاجروں کی خاصی بڑی تعداد بامر مجبوری یا کبھی فیل کر رہی تھی۔ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ تلاش بسیار کے بعد پکڑے گئے تھے۔ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ مہاجروں میں گھل مل کر ایسے لوگوں کا پتہ چلاؤں جو انڈیا کے پلانٹڈ تھے اور ایمبیسی کے ذریعے انہیں جلد از جلد پاکستان بھجواؤں۔ نیپال میں تو حکومت پاکستان کا بس نہیں چلتا تھا، لیکن لاہور ایئرپورٹ پر ایسے پلانٹڈ مہاجروں کے استقبال کے لیے میرے محکمے کے افراد موجود ہوں گے۔ میں نے اس خط کو اپنے سوٹ کیس میں سنبھال کر رکھ لیا تاکہ اگر سفیر صاحب تعاون سے انکار کریں تو انہیں خط کا یہ حصہ دکھلا سکوں۔ اگلے روز میں پھر سفارت خانے گیا، لیکن عمارت کے اندر جانے کے بجائے لان میں موجود سینکڑوں مہاجروں کے درمیان ہی گھومتا رہا۔ گزشتہ روز گارڈ کی مرمت کا چرچا ہر ایک کی زبان پر تھا۔ ان میں سے بیشتر کا خیال تھا کہ مجھے حکومت پاکستان نے سفارت خانے کی دھاندلیوں کی انکوائری کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے انہیں دوبارہ سمجھایا
کہ میں بھی انہی کی طرح ایک مہاجر ہوں۔ میں نے ان میں سے چند پڑھے لکھے لوگوں کو چنا اور انہیں کہا کہ وہ مجھے شام 5 بجے انا پورنا ہوٹل میں ملیں تو باہم صلاح مشورہ کر کے بہتری کی کوئی تدبیر کرتے ہیں۔ شام 5 بجے میں لابی میں آیا تو ان لوگوں کے علاوہ 30-40 مہاجر ہوٹل کے وسیع لان میں کھڑے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ باوجود ہزار منع کرنے کے یہ سب آپ سے ملنے چلے آئے ہیں۔ سردی سے ٹھٹھرتے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ان مہاجروں کو ہوٹل کی انتظامیہ لابی میں بھی داخل نہ ہونے دیتی تھی۔ نسبتاً بہتر لباس میں لابی میں بیٹھے مہاجروں سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہوٹل یا ریسٹورانٹ ہے جہاں ہم سب چائے پی سکیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک سکھ کا شیر پنجاب نامی ریسٹورانٹ ہے، وہاں جگہ بھی کافی ہے اور مالک مہاجر دوست بھی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے کر وہاں چلیں، میں بھی ان کے پیچھے ہی وہیں پہنچتا ہوں۔ وہ سب شیر پنجاب ہوٹل کو چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے بھی رکشہ پکڑا اور ادھر کی راہ لی۔ ہم تقریباً ساتھ ساتھ ہی اسی ریسٹورانٹ میں پہنچے تھے۔ ریسٹورانٹ کا مالک خود ہی گدی پر بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور پنجابی میں کہا کہ میرے ان مہمانوں کو چائے اور کیک رس دیں۔ مجھے پنجابی بولتے دیکھ کر وہ گدی سے اٹھ کر نیچے آیا اور بڑی بے تکلفی سے مجھے گلے لگاتے ہوئے بولا، بلے بلے، اج تے شیر پنجاب وچ پنجاب دا شیر آیا ہویا اے۔ میں سمجھا سردار کی یہ بے تکلفی صرف پنجابی زبان بولنے کی وجہ سے تھی۔ وہ غالباً اپنی مادری زبان بولنے اور سننے کو ترسا ہوا تھا، ورنہ اسے میری اصلیت کا کیوں کر علم ہو سکتا تھا۔ میرے چائے کے آرڈر دینے پر اس نے ریسٹورانٹ میں کام کرنے والے لڑکوں کو سارے ٹیبل اور کرسیاں صاف کرنے اور مہمانوں کو چائے اور کیک رس پیش کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستانی مسلم اور سابقہ مشرقی پاکستان سے جان بچا کر اور بھارت میں کئی برس چھپتا چھپاتا آخر کار یہاں پہنچا ہوں۔ سردار جی مسکراتے ہوئے میری بات سنتے رہے۔ میں خاموش ہوا تو بولے، بادشاہو، ساڈے کولوں اصلی گل نہ چھپاؤ، سانوں سب پتا ہے تسی کون ہو۔ میں 6 مہینے جلندر رہ کے ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ۔ मैंने सरदार जी को कहा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਹੌਲੇ ਬੋਲੋ, मैं हुण भी दुश्मना विच फंसिया होया हाँ। सरदार जी खुशी से बेहाल हो रहे थे, कहने लगे कि तुम्हारा राज सिर्फ मुझ तक ही रहेगा और मेरी कृपान तुम्हारे दुश्मनों का सर उतार देगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि सरदार जी जज्बात से बेकाबू होकर वहीं अपनी कृपान निकाल कर हवा में लहराने लग जाएंगे। मैंने उन्हें समझा बुझा कर गद्दी पर बैठने को कहा तो वो कहने लगे कि पहले मेरे साथ किचन में चलो। मैं मजबूरन उनके साथ हो लिया। किचन में उन्होंने जिंदा मुर्गों के डरबे में से एक मुर्गा निकाला और छुरी मेरे हाथ में देते हुए कहा कि इसे ज़िबा करूं। मैंने मुर्ग ज़िबा किया तो उन्होंने कहा कि अब मैं इसे आपके लिए रोस्ट करूंगा। सारे नेपाल में मुसलमानों के तरीके से ज़िबा जानवर का गोश्त नहीं मिलता। इसे आप यहाँ खाएं या हमरा ले जाएं, ये आपकी मर्जी। सरदार जी की वालेहाना और पुरखलूस दावत को मैं ठुकरा ना सका और अपने मेहमान मुहाजिरों के साथ बैठकर चाय पीने लगा। मैंने जिन मुहाजिरों को अन्नापूर्णा होटल में बुला लिया था, उन्होंने बताया कि वहां उनके हमरा आए हुए बहुत से ऐसे मुहाजिर भी हैं जिन्हें इस शदीद सर्द मौसम में कई रोज से चाय का एक प्याला तक नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से उन्हें यूएनओ महाजिर फंड से फी कुनबा सिर्फ 30 रुपए माहवार अलाउंस मिलता है। अफराद खाना 2 हों या 10, अलाउंस की रकम सिर्फ 30 रुपए ही मिलती है। नेपाल के हुक्मरान शाह बरिंद्रा ने अपनी सालगिरह पर जो 20,000 कंबल मुहाजिरों में तकसीम के लिए एम्बेसी को दिए थे, वो महाजिरों में तकसीम करने के बजाय बाजार में बेच दिए गए। यूएनओ से भी जो दूध के डब्बे, कपड़े और अद्वियात भेजी जाती हैं, वो सीधी बाजार में पहुंच जाती हैं। उनकी बातों पर यकीन ना करते हुए अगले 2-3 रोज मैंने उनके हमरा खुद बाजार जाकर उन इल्जामात की तस्दीक की। उन्होंने 100% दुरुस्त कहा था। ये उस हुकूमत के नुमाइंदों का कारनामा था जो पाकिस्तान को 2 लख्त करने की जिम्मेदारी थी और रोटी और कपड़ा और मकान के इंतखाबी नारे के बायस कायम हुई थी। चाय पीने के बाद मैंने रेस्टोरेंट में मौजूद सब मुहाजिरों को इकट्ठा किया, उन्हें दिलासा दिया और सबको एक एक 100 रुपया देकर कहा कि इनकी मुश्किल के दिन अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। मैं भी उन्हीं की तरह एक महाजिर हूँ और अपने साथ जो थोड़ी बहुत रकम लाने में कामयाब हुआ हूँ, उसे उनकी जायज़ और अशद ज़रूरियात पर खर्च करने में दरेग नहीं करूँगा।
چونکہ میں ہر ایک سے ذاتی طور پر مل نہیں سکتا ہوں اور نہ ہی ان کی ضروریات کا مجھے علم ہے، اس لیے وہ 10 مخلص اور بے لوث ایسے نمائندے چن لیں جن پر سب کو بھروسہ ہو، اور وہ نمائندے مجھ سے ہر روز شام 5 سے 6 کے دوران میرے ہوٹل میں رابطہ کریں۔ میں ان کی مشکلات کا مداوع کرنے کی انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میری دی ہوئی معمولی رقم پا کر ان کے پزمردہ چہروں پر خوشی، اطمینان اور امید کی جو رونق پیدا ہوئی تھی، اور مجھے جو اطمینان قلب ملا تھا، اس پر دنیا بھر کے خزانے بھی ہیچ تھے۔ ان باتوں کو تحریر کرنے کا مقصد واللہ مجھے اپنی بڑائی جتانا نہیں، بلکہ ان بے بس مہاجروں کی حالت زار بیان کرنا مقصود ہے۔ میرے سب سامعین صاحب دل ہیں، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ پیش خدمت ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی جو حالت ہوئی سو ہوئی، اسے صرف پڑھ کر یا سن کر آپ کی آنکھیں بھی بھرا اٹھیں گی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنے دور اقتدار میں نیپال کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ اس دورے کی یاد میں نیپالی حکومت نے کھٹمنڈو کے سب سے بڑے باغ رتنا پارک کا نام ایوب پارک رکھا۔ یہ ہمارے لیے باعث صد فخر تھا کہ کھٹمنڈو میں سب سے بڑا پارک ہمارے سابق سربراہ مملکت کے نام سے منسوب ہے۔ یہ ایوب خان کی نہیں، بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عزت افزائی تھی۔ کھٹمنڈو پہنچنے کے چند روز کے بعد میری ان گناہ گار آنکھوں نے اسی ایوب پارک میں نوخیز پاکستانی مہاجر لڑکیوں کو صرف 5 روپے اور کھانے کے عوض جسم فروشی پر مجبور ہوتے دیکھا۔ اس وقت اور اس کے بعد نیپال میں قیام کے دوران میں نے یہ ذلت و رسوائی دوبارہ نہ ہونے دی، لیکن نیپال سے میری واپسی کے بعد ایوب پارک بھی وہیں تھا، بے کس و بے بس مہاجر بھی وہیں تھے، اور بے حس سفارتی نمائندے بھی وہیں تھے۔ مجھے جو رقم حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے دی تھی، اس کا بہترین مصرف میری نظر میں ان ضرورت مندوں کی مدد تھا، لیکن ان کی تعداد اور ضروریات کے مقابلے میں وہ رقم بہت کم تھی۔ میں نے اسی رات حاجی مستان سے فون پر رابطہ کیا اور اسے ان مہاجروں کی حالت زار بتا کر کہا کہ اگر وہ اور یوسف پٹیل ان کی مدد کرنے کے خواہاں ہوں تو وہ دونوں خود آ کر یا اپنے نمائندے بھیج کر ان کی مالی امداد کریں۔ حاجی مستان نے پہلے تو مجھ سے بخیریت کھٹمنڈو پہنچ کر اطلاع نہ دینے کا شکوہ کیا، اور پھر کہا کہ میں یوسف پٹیل سے بات کر کے اسے اس کار خیر میں شریک ہونے کا کہوں گا۔ وہ شامل ہو گیا تو بہت بہتر، ورنہ پرسوں میرا آدمی 30 لاکھ روپیہ آپ کو ہوٹل میں پہنچا دے گا۔ اس کے دیے ہوئے دن اور وقت کے مطابق بذریعہ جہاز حاجی مستان کا ایک آدمی، جس نے مجھے ممبئی میں بخوبی دیکھا ہوا تھا، میرے ہوٹل آیا اور 50 لاکھ روپیہ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ 30 لاکھ حاجی مستان نے اور 20 لاکھ یوسف پٹیل نے بھیجے ہیں۔ وہ جلدی میں تھا کیونکہ اسے اسی جہاز سے واپس ممبئی جانا تھا۔ ان دونوں کے خطوط بھی تھے جن میں اور باتوں کے علاوہ یہ تحریر تھا کہ اگر مزید ضرورت ہو تو فون کر دیں۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ حاجی مستان اور یوسف پٹیل مجھے 11 بجے رات کے لگ بھگ فون کریں گے۔ رات کو ان دونوں کی مجھ سے فون پر بات ہوئی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے مزید امدادی رقم بھیجنے کا بھی وعدہ کیا۔ اب میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں کھلے ہاتھ سے امدادی کام شروع کر سکتا تھا اور مہاجرین سے اپنے مشن کے لیے معلومات بھی آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ آئندہ 2-3 دن ضرورت مند مہاجروں کی فہرستیں تیار کرنے میں لگ گئے۔ ان فہرستوں میں کھٹمنڈو میں مقیم سب مہاجروں کے نام درج نہیں تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ 200 سے زیادہ ایسے مہاجر کنبے ہیں جو فارغ البال ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ان مہاجروں کے محلے داروں یا کم از کم اسی شہر کے رہنے والوں اور یہاں پر ان سے زیادہ ربط و ضبط رکھنے والوں سے ملنا ہے۔ فہرست بنانے والوں نے کہا کہ وہ 2-3 روز میں ان مطلوبہ لوگوں سے مجھے ملا دیں گے۔ اگلے روز میں سفارت خانے گیا۔ وہاں مین گیٹ کے دونوں اطراف میری ہدایت پر فہرست بنانے والے مہاجروں نے 2 بڑے کارڈ بورڈز پر جلی حروف میں یہ لکھ کر لٹکا دیا تھا کہ مالی امداد، ادویات اور کپڑوں کے ضرورت مند فہرست میں اپنا نام، پتہ اور رجسٹریشن نمبر درج کروائیں۔ تصدیق کے فوری بعد ان کی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ فہرست میں دھڑا دھڑ نام درج ہو رہے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود فہرست تیار کرنے والوں نے مجھے اٹھ کر سلام کیا۔ میں ایمبیسی میں داخل ہونے لگا تو مجھ سے مار کھائے ہوئے گارڈ سمیت سب گارڈز نے مجھے سلوٹ کیا۔ سفیر کے پی اے کے پاس گیا تو اس نے اٹھ کر خیر مقدم کیا اور سفیر کو میری آمد کی اطلاع دی۔ سفیر نے مجھے فوری بلوا لیا۔ اس کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے۔
سفیر نے ان سے میرا بحیثیت مہاجر تعارف کروایا۔ یہ محض مجھے دکھانے کے لیے تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ گارڈ کو مارنے والے روز ہی سفیر نے انہیں میری اصلیت بتا دی تھی۔ سفیر تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن سیکنڈ سیکٹری، جس کا اصل عہدہ میں باوجود نہیں بتا سکتا، بولا، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس روز تم نے گارڈ کو مارا اور آج مہاجروں کو امداد دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایمبیسی کے کاموں میں صریحاً دخل اندازی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ گارڈ کو تو میں نے اس کی بدتمیزی پر مارا ہے، اور جو بھی بدتمیزی کرے گا اس کا بلا تخصیص برا حشر کروں گا۔ جہاں تک مہاجروں کی امداد کا سوال ہے تو امداد دینے والے کا نام کہیں بھی نہیں لکھا، لیکن در حقیقت چند مخیر لوگ میری وساطت سے یہ امداد کر رہے ہیں۔ سیکنڈ سیکٹری بولا، وہ مخیر لوگ ایمبیسی کی معرفت امداد کیوں نہیں دیتے؟ میں نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب تو ان سے ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ ویسے میری اطلاع کے مطابق ایمبیسی کے مہاجروں کے لیے پہنچنے والی امداد بھی کھٹمنڈو کے بازاروں میں پہنچ جاتی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی فرسٹ اور سیکنڈ سیکٹری اس الزام کی پرزور تردید کرنے لگے۔ ان کی آواز میں کبھی کبھی سفیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی تھی۔ جب وہ ذرا خاموش ہوئے تو میں نے تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ایمبیسی میں جو بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں، میں نے ان کے ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔ سیکنڈ سیکٹری، جو زیادہ ہی جوشیلا دکھائی دیتا تھا، کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں بیٹھے ہو اور میں کون ہوں؟ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں پاکستانی سفارت خانے یعنی پاکستان کی سرزمین میں بیٹھا ہوں۔ تم جس محکمے سے سفارشوں کے ذریعے سفارت خانے میں آئے ہو، اسے بھی بخوبی جانتا ہوں، اور یہاں پر تمہارے جو ذاتی کرتوت ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہوں، اور ان سب کی رپورٹ میں اپنی پہلی ڈاک میں پاکستان بھجواؤں گا، اور تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور دروازے کو اتنے زور سے بند کیا کہ اندر بیٹھے تینوں کرسیوں سے اچھل پڑے ہوں گے۔ سامعین کرام، میں یہ واقعات محض اس لیے تفصیلاً سنا رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر میرے ہم قدم رہیں اور یہ محسوس کر سکیں کہ اگر بھارت میں مجھے متعصب اور میرے وطن دشمن ہندوؤں سے نبرد آزما ہونا پڑا تھا، تو نیپال میں بھی میرا واسطہ ان سے پڑا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ انہیں نہ صرف پاکستان کی عزت و وقار سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی بے کس مہاجروں سے کوئی سروکار۔ وہ تو ان گدھوں جیسے تھے جو نیم مردہ جسموں کو بھی بھمبوڑنے لگتے ہیں۔ میرے تلخ رویے اور ایمبیسیڈر کی سیاست کے باعث یا کسی نامعلوم وجہ سے یہ دونوں سیکٹری شام کو میرے ہوٹل پہنچ گئے۔ لابی میں مجھے ملنے کے لیے چند مہاجر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مہاجروں کو پہلے اٹینڈ کیا اور قریباً 1 گھنٹہ ان کے ہمراہ رہا۔ اس دوران دونوں سیکٹری بار بار اپنی گھڑیاں اور مجھے مہاجروں سے محو گفتگو دیکھتے رہے۔ میں نے ان کے لیے کافی بھجوا دی تھی۔ مہاجروں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس آیا تو دونوں اٹھ کر مجھ سے ملے اور بغیر وقت لیے آنے کی معذرت چاہی۔ قصہ مختصر، ان کے آنے کی وجہ دن کو سفیر کے کمرے میں ہونے والی تلخ گفتگو کو بھلا دینے اور آئندہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کا وعدہ تھا۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے نہ تو ان کے درست رویے کو کوئی اہمیت دی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر لیا ہے۔ جہاں تک مہاجروں کے لیے آنے والے سامان کی خرد برد اور بازار میں فروختگی کا سوال ہے، تو اس کے متعلق تفصیلی رپورٹ میں نے بہرحال اپنی ڈاک میں بھیجنی ہے۔ سامان کی فروختگی اور مہاجروں میں تقسیم نہ ہونے کے ثبوت میرے پاس ہیں۔ اگر آپ فوری تفتیش کر کے خرد برد کرنے والوں کے نام اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ مجھے دیں تو وہ بھی میں اپنی ڈاک میں بھیج دوں گا۔ 2 روز کے بعد ان دونوں نے مجھے اپنی تحقیقاتی رپورٹ اور 2 گارڈز اور چوکیدار کے نام دیے جو ان کی تفتیش کے مطابق سامان بیچنے اور خرد برد کے ذمہ دار تھے۔ میں نے اپنی تفصیلی رپورٹ پورے 1000 مہاجروں کے دستخطوں اور رجسٹریشن نمبروں کے ساتھ بھیجی۔ ساتھ ہی دونوں سیکٹریوں کی رپورٹ پر اپنے کمنٹس میں لکھا کہ اگر صرف گارڈز اور چوکیدار ہی چوری میں ملوث تھے تو آج سے پہلے سامان کی گمشدگی اور چوری کی تفتیش کیوں نہ کی گئی۔ یو این او کے کھٹمنڈو کے دفتر سے پاکستانی سفارت خانے کے سامان وصول کرنے کی رسید کی کاپی بھی میں نے اپنے رپورٹ کے ساتھ نتھی کر دی تھی۔ میں نے اپنے کمنٹس میں آخر میں لکھا کہ ایک بچہ بھی اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ خرد برد میں گارڈز اور چوکیدار نہیں بلکہ اوپر والے ملوث ہیں۔ بہرحال میرا کام صرف رپورٹ بھیجنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے رپورٹ میں 20,000 کمبلوں کی فروختگی کا بھی تفصیلی ذکر کیا۔
میں نے اپنی ڈاک کے مخصوص تھیلے کو بند کر کے تالا لگایا اور اسے اپنے سامنے سفارتی ڈاک کے تھیلے میں رکھوا کر سفارت خانے میں بیٹھا رہا۔ جب سفارت خانے کی گاڑی ڈاک لے کر ایئرپورٹ جانے لگی تو میں بھی ایئرپورٹ جانے کا بہانہ کر کے اسی گاڑی میں ایئرپورٹ جا پہنچا اور اپنے سامنے ڈاک کارگو سیکشن کے حوالے کروائی۔ بھارتیوں سے تو خیر توقع ہی ابس تھی، لیکن اپنوں کا رویہ دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر میں اپنے ہوٹل چلا گیا، جہاں مہاجروں کے علاوہ ایمبیسی کا وائرلیس آپریٹر بھی ایک کونے میں بیٹھا میرا منتظر تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے متعلق میرے محکمے نے خفیہ خط میں اپنا آدمی ہونے کا لکھا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد میں نے اسے محکمے کا خفیہ خط دکھایا۔ خط دیکھنے کے بعد وہ تو پھٹ پڑا اور اس نے مجھے میرے خلاف ہونے والی اپنوں کی دو ایسی خفیہ سازشوں کا بتایا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بتایا کہ سفیر صاحب نے ایک پیغام وزارت خارجہ کو ٹرانسمٹ کروایا ہے کہ میں سفارت خانے کے سرکاری کاموں میں رخنہ اندازی کر رہا ہوں اور مہاجروں کو سفارت خانے پر حملہ کرنے اور سفارتی نمائندوں کو ہلاک کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں۔ اس کام کے لیے میں بھارت سے بہت سارے روپے بھی لایا ہوں اور مہاجروں میں تقسیم کر کے انہیں اپنا ہم نوا بنا رہا ہوں۔ سفیر نے سوالیہ نشان کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ بھارتی حکومت نے مجھے یہ روپیہ اس کام کے لیے دیا ہو؟ دوسری سازش یہ بتائی کہ سفیر نے دو نیپالی جرائم پیشہ افراد کو گھر پر بلا کر کچھ ہدایات دی ہیں۔ ہدایات کیا ہیں اس کا تو علم نہیں، لیکن آج جب آپ سفارتی ڈاک والی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ان دونوں نیپالیوں نے سیکنڈ سیکٹری کے کمرے سے نکل کر آپ کی خفیہ طور پر تصویریں اتاری تھیں۔ انہیں تصویریں اتارتے میں نے خود دیکھا ہے۔ چونکہ آپ کے متعلق مجھے محکمے سے ہدایات مل چکی ہیں، اس لیے میں آپ کو ان باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے چلا آیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے ہوٹل کی پچھلی جانب سے واپس بھیج دیا۔ نیپالی جرائم پیشہ افراد کا سفیر سے ملنا اور میری تصویریں اتارنے کا مقصد واضح تھا کہ مجھے بے خبری میں ہلاک کر دیا جائے۔ اپنی دھاندلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سفیر کو صرف یہی راستہ نظر آیا تھا کہ مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ان سازشوں کی تفصیلی رپورٹ پاکستان ٹرانسمٹ کروا دوں، لیکن فوراً ہی دوسری سوچ آئی کہ سفارت خانے کے ٹرانسمیٹر کا رابطہ صرف پاکستانی وزارت خارجہ سے تھا اور وزارت خارجہ سے ہو کر ہی میرے محکمے سے متعلقہ رپورٹس میرے محکمے کو بھیجی جاتی تھیں۔ براہ راست محکمے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اگلی ڈاک جانے میں بہت دن پڑے تھے۔ میں اپنے اور انجانے دشمنوں میں گھر چکا تھا۔ جب کوئی دنیاوی راستہ نظر نہ آئے تو انسان رب جلیل سے رجوع کرتا ہے، جو ہر شے کا مالک اور خالق ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ اسی ذات پاک کی رحمت پر پورا یقین انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنے خالق حقیقی سے مدد مانگی اور ان مشکلات کا خود ہی سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بھیجی گئی رپورٹس کی روشنی میں میرا محکمہ میرے خلاف سفیر کی رپورٹ کو چیتھڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ بہرحال میں اب چوکنا رہنے لگا اور ہمیشہ 3-4 ہمدرد مہاجروں کے ساتھ ہی باہر نکلتا۔ سفارت خانے جانا بھی میں نے بہت کم کر دیا تھا۔ آئندہ چند روز میں مجھے نہ صرف ان مہاجروں کی لسٹ مل گئی جو مالی اعتبار سے مستحکم تھے اور بعض ضرورت مند مہاجروں کی خاطر خواہ مدد بھی کرتے تھے، بلکہ ان کے قدیم جاننے والے مہاجروں سے بھی رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ان مہاجروں میں سے کچھ تو سابقہ مشرقی پاکستان میں بھی صاحب حیثیت تھے اور اسی فراخ دلی سے ضرورت مندوں کی امداد کرتے تھے۔ 25 مارچ سن 71 سے پہلے اور بعد میں خانہ جنگی کے دوران انہوں نے بہت سی بہاری اور پاکستانی مہاجروں کو اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ ان میں سے ایک شاہی مرزا بھی تھے جو آج کل پاکستان میں ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے ہیں۔ یہ اپنے ہمراہ جو کچھ بھی نیپال لا سکے وہ انہوں نے باوجود کثیر الاولاد ہونے کے ضرورت مندوں میں بانٹ دیا تھا۔ کچھ مہاجر ایسے تھے جن کے سابقہ جاننے والوں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن نیپال پہنچنے کے بعد وہ اچھے مکانوں میں رہنے اور کھلا خرچ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے نیپال میں ضرورت مند مہاجروں کو اپنے اپنے حلقے بنا رکھے تھے جن کے ساتھ کم و بیش ہر روز محفلیں جمتی تھیں۔ ان فارغ البال مہاجروں کی تیسری قسم وہ تھی جنہیں سابقہ مشرقی پاکستان میں ان کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق کوئی بھی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ ان کے شہر، محلے اور گلی میں رہنے والوں کے لیے بھی وہ بالکل اجنبی تھے۔
سفارت خانے سے مجھے رجسٹرڈ مہاجرین کی فہرستیں مل چکی تھیں۔ ان کے علاوہ مہاجروں نے بھی اپنے طور پر مکمل فہرست تیار کی ہوئی تھی۔ دونوں فہرستوں میں ان تیسری قسم کے مہاجروں کے مکمل کوائف اور پتے درج تھے، لیکن ان کو جاننے اور پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بڑی ہی عجیب بات یہ تھی کہ اس تیسری قسم کے مہاجروں کے کوئی افراد خانہ نہیں تھے۔ بقول ان کے گھر والے یا تو مشرقی پاکستان میں فسادات کے دوران مارے گئے یا سقوط ڈھاکہ کے بعد مفتی باہنی کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، اور وہ بالکل اکیلے ہی نیپال پہنچے تھے۔ مجھے سونپے گئے مشن کے مطابق میری سب سے زیادہ دلچسپی ان تیسری قسم کے مہاجروں میں تھی۔ اس مشن کے لیے میں نہ تو سفارت خانے کے ارکان کو اعتماد میں لے سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور پر اندھا بھروسہ کر سکتا تھا۔ میں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ روزانہ ایسے 5-6 مہاجروں کو ملنے اور اپنے ہمراہ ان کے شہر، محلے اور گلی میں رہنے والوں کو ساتھ لے جانے کا پروگرام بنایا تاکہ ان کی اصلیت معلوم ہو سکے۔ پہلے روز ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسے مہاجر کے گھر گئے جس نے خود کو کھلنا میں سلیم ہوٹل سے ملی ہوئی عمارت کا رہائشی بتایا تھا۔ میرے ہمراہ کھلنا کے 3 مدبر مہاجر تھے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس نے بڑی رکھائی سے ہم سے بات کی۔ اس نے 3-4 کمروں پر مشتمل گھر کرائے پر لے رکھا تھا، جس کا فرشی ڈرائنگ روم خوب آراستہ تھا۔ میں نے اسے اپنی آمد کا یہ سبب بتایا کہ میرے ہمراہی مہاجر بھی مجھ سے بطور قرض کچھ رقم لینا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ بھی کھلنا کے رہائشی ہیں، اس لیے اگر آپ ان کی تصدیق کر دیں تو میں انہیں رقم قرض دے دوں۔ اس مہاجر کا مجھے دیکھتے ہی رنگ تو فک ہو چکا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پائے رکھا۔ اس نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے کہا کہ میں کھلنا تو کبھی گیا نہیں۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جو ایڈریس یہ بتا رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ ان مہاجروں کو میں نے جیسے کہا تھا انہوں نے اپنے ایڈریس اور محلہ، گلی وغیرہ بتائے جو کھلنا میں موجود ہی نہیں تھے۔ صاحب خانہ نے بڑی بے رخی سے یہ ایڈریس سنے اور کہا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب آپ جائیں۔ میں نے اس کے رویے پر کوئی توجہ نہ دیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کا کھلنا میں کیا کام تھا، اور آپ تو ریکارڈ کے مطابق سلیم ہوٹل سے ملحقہ بلڈنگ میں رہتے تھے۔ اس بلڈنگ کے مالک کا کیا نام تھا؟ میرے سوال سن کر وہ تو آپے سے باہر ہو گیا اور ہمیں فوراً گھر سے نکل جانے کا کہا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے مہاجروں کے بھی رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ارادہ سمجھ سکتا، میں نے اسے گردن سے پکڑ کر فرش پر گرا دیا۔ میں نے اس کی گردن ایسے طریقے سے پکڑی تھی کہ اس کے منہ سے سوائے خر خر کے کوئی آواز نہ نکلتی تھی۔ مجھے اس پر شک تو پورا تھا، لیکن اسے یقین میں بدلنے کے لیے میں نے پسٹل نکالا اور اس کے سینے پر رکھ کر اپنے ساتھی مہاجروں کو کہا کہ اس کا لباس اتار کر مسلمان ہونے کی تصدیق کریں۔ وہ غیر مسلم نکلا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور کہا، اب شرافت سے اپنی حقیقت بتاؤ گے یا میں دوسرا طریقہ استعمال کروں؟ اس کا راز کھل چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا، لیکن 2-3 تھپڑ کھانے سے ہی سیدھے راستے پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کلکتے کا رہنے والا سویلین اور مفتی باہنی میں شامل رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں پاک فوج کے زیر استعمال رہنے والے پل اڑانے میں اس کا نمایاں کردار تھا۔ کیونکہ وہ ہوڑا برج کلکتہ کے نزدیک بارود بنانے کی فیکٹری میں کام کرتا رہا ہے، اس کا نیپال آنے کا مقصد پاکستان جانا نہیں بلکہ یہاں سے مہاجروں کی ایک ٹیم تیار کرنا ہے جو پاکستان جا کر تخریبی کارروائیاں کر سکے۔ سامعین یقیناً یہ سوچتے ہوں گے کہ اتنی آسانی سے اس نے اپنے راز کیسے اگل دیے۔ اس کی وجہ اول تو یہ تھی کہ ہم دونوں ایک نیوٹرل ملک میں تھے، جہاں دشمن ہونے کے باوجود قانونی طور پر ایک دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ دوم، اسے میری اصلیت کا علم نہیں تھا۔ میرے نیپال آنے سے بہت پہلے سے ہی وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ 8 اور بھارتی مہاجروں کے بھیس میں یہاں موجود ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں پاکستان کے خلاف مہاجروں کو پلانٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ سب کچھ بتا کر اس نے اسی کرخت لہجے میں مجھے کہا کہ تم چاہے کوئی بھی ہو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ اپنی ایمبیسی کو ہمارے متعلق بتا کر ہماری رجسٹریشن ختم کروا دو۔ ایسی صورت میں بھی ہم جتنا عرصہ چاہیں نیپال میں رہ سکتے ہیں۔ وہ اپنی بکواس کیے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے اور اس جیسے 8 دوسرے بھارتیوں کو زندہ چھوڑ دینا ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ یہاں پر حاجی مستان اور یوسف پٹیل جیسے دبنگ دوست بھی نہیں تھے جو میرے مددگار ثابت ہوتے۔ ان کمبختوں نے یہاں مہاجروں کی قسم پرسی سے فائدہ اٹھا کر یقیناً بہت سو کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہوگا۔
میں تو اپنے ساتھ آنے والے مہاجروں پر بھی پورا اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو مار دینے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا بھی بڑا دشوار تھا۔ نہ کھٹمنڈو بڑا شہر تھا اور نہ ہی میرے پاس اپنی یا کسی ہمدرد کی گاڑی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے بقول 8 اور بھارتی یہاں پاکستان دشمن سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ سوچ کر میں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ عام حالات میں یہ ایک انتہائی کمزور پلان تھا، لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق مجھے فوری طور پر اس سے بہتر کوئی تجویز سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے تینوں مہاجروں کو رخصت کیا اور سختی سے ہدایت کی کہ کسی سے بھی، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی، یہاں آنے کا نہ بتائیں۔ میں نے سارا پلان پہاڑی کوئلے سے بھری اس انگیٹھی کو دیکھ کر بنایا تھا جو مفتی باہنی کے اس کارکن کے فرشی ڈرائنگ روم میں پڑی تھی۔ کھٹمنڈو کی ہڈیوں میں جم جانے والی سردی میں کوئلے کی انگیٹھی جلانے کا رواج عام تھا۔ میں نے وہ دہکتی انگیٹھی اٹھا کر اس کے سونے کے کمرے میں رکھی، جہاں ویسی ہی ایک انجلی انگیٹھی پڑی تھی، جسے اٹھا کر میں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ مفتی باہنی کا یہ ایجنٹ سابقہ مشرقی پاکستان میں اپنی کامیابی، پاکستان کے 2 لخت ہونے اور 90,000 پاکستانی افواج کے بھارتی قیدی بننے کے ضام میں ابھی بھی بے خوف نظروں سے مجھے دیکھتا اور دھمکاتا رہا۔ پاکستان میں ٹریننگ کے دوران مجھے گردن کی مخصوص نسوں کو دبا کر ہلاک کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی، لیکن یہ ٹریننگ صرف چارٹوں کی مدد سے ان نسوں کو دکھانے اور دبانے کے طریقے بتانے تک محدود تھی۔ میں ہاتھوں پیروں بندھے اس ایجنٹ کے سینے پر بیٹھ گیا اور ٹٹول کر ان نسوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور انگشتے شہادت سے زور سے دبایا۔ 2 منٹ تک اسی کیفیت میں رہنے کے بعد میں نے اس کی گردن سے ہاتھ اٹھائے تو اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ کافی دیر میں اسی حالت میں اس کے سینے پر سوار بیٹھا رہا۔ ہر لمحے مجھے یہی شک گزرتا کہ وہ ابھی سانس لے گا یا حرکت کرے گا، لیکن وہ تو واقعی مر چکا تھا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے اس کی نبض ٹٹولی۔ اسی کمرے میں پڑا ایک آئینہ اس کے نتنوں کے ساتھ لگائے رکھا۔ جب اس میں زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے تو میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کھولے، اسے اٹھا کر اس کے سونے کے کمرے میں لے جا کر پلنگ پر ڈال دیا۔ جلتی انگیٹھی جس کا زہریلا دھواں کمرے میں پھیل رہا تھا اس کے پلنگ کے قریب رکھی۔ اس کے 2 سوٹ کیسوں کی تلاشی لی جن سے مجھے اس کا بھارتی حکومت کا جاری کردہ شناختی کارڈ اور ہندی میں ٹائپ شدہ کچھ کاغذات ملے۔ پلنگ پر پڑے 2 کمبل میں نے اس کے اوپر ڈالے اور بتی بجھا کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس کی بتی بجھائی، باہر کا دروازہ کھول کر اچھی طرح سے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ پوری تسلی کے بعد میں نے باہر آ کر دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس گھر سے خاصا دور نکل آیا اور ایک رکشہ لے کر اپنے ہوٹل پہنچ گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے اس پاکستان دشمن کو میں نے واصل جہنم کر دیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کے قریب میں سفارت خانے پہنچا تو وہاں ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ ایک مہاجر پتھریلے کوئلے کے زہریلے دھوئیں سے گزشتہ رات ہلاک ہو گیا۔ اسے غسل دینے والوں کو بھی اس کے غیر مسلم ہونے کا پتہ نہ چلا۔ بعد دوپہر بہت سے مہاجر اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور شہر سے دور قبرستان میں اسے دفنا دیا گیا۔ شام کو ہوٹل میں روزمرہ کے ملاقاتی مہاجروں کے بعد گزشتہ شام والے تینوں مہاجر مجھے ملنے آئے۔ ان تینوں کو اس ایجنٹ کی موت کی وجوہات کا تو علم تھا، لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ نہ تو انہوں نے اس کی موت کا تذکرہ کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بات چھیڑی۔ اگلے روز سے میں نے فی مہاجر کنبہ 1,000 روپے دینے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں نے ان تینوں کو 3,000 روپے دیے اور کہا کہ وہ اس کام میں میری مدد کریں۔ فہرستیں میرے پاس تھیں اور روپیہ لینے کے لیے مہاجرین نے مجھے رجسٹریشن نمبر دکھانے تھے۔ ان کو رخصت کر کے میں لباس تبدیل کرنے ہی والا تھا کہ ریسیپشن سے فون آیا کہ ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے بضد ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ ابھی نہ ملے تو وہ ساری رات لابی میں بیٹھا رہے گا۔ میں لابی میں آیا تو اس سے پہلے کہ ریسیپشن والے مجھے بتاتے، ایک آدمی لپکتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، جناب، میں نے آپ کو اس وقت ملنے کی تکلیف دی ہے۔ میں چٹاگانگ یعنی سابقہ مشرقی پاکستان کا ایک شہر کا رہنے والا ہوں۔ ریلوے میں گڈز کلرک تھا۔ 25 مارچ سن 71 کے فوری بعد میں البدر میں شامل ہو گیا اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ غداروں سے لڑتا رہا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب ہم بالکل بے آسرا رہ گئے تو پاکستان کے غداروں اور مفتی باہنی والوں نے میرے سامنے میرے 3 بچوں، بیوی اور والدہ کو شہید کر دیا۔
اور مجھے پہلے اذیتیں دیں اور پھر 2 گولیاں ماری اور مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ مجھے جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ایک محب وطن بنگالی مجھے اپنے گھر اٹھا لایا تھا۔ مجھ میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور خفیہ طور پر میرا علاج کرتا رہا۔ 2 برس کے علاج کے بعد میں اس قابل ہوا کہ چل پھر سکوں۔ ہم دونوں ریلوے کالونی میں رہتے تھے اور دوست تھے۔ اس نے مجھے کچھ رقم دی اور میں چھپتا چھپاتا قریب 1 برس تک بھارت میں بھٹکنے کے بعد چند ماہ پہلے ہی یہیں پہنچا ہوں۔ آپ کی یہاں آمد کے بعد مہاجروں میں طرح طرح کی چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ میں یہاں اکیلا اور تنہا ہوں اور ایک پڑھے لکھے بزرگ جو شاعر بھی ہیں ان کے ہمراہ ایک کمرے میں رہتا ہوں۔ چونکہ دن میں آپ کے گرد مہاجروں کا ہجوم ہوتا ہے یا آپ ایمبیسی میں ہوتے ہیں جہاں ہمارا داخلہ ممنوع ہے، اس لیے اس وقت ملنے کو چلا آیا۔ میں اس بے وقت کی ملاقات کی وجہ سے چڑچڑا سا ہو رہا تھا اور ایسی کہانیاں تقریباً ہر مہاجر کی زبان سے ہر روز ہی سنتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو کل صبح اپنا رجسٹریشن کارڈ لے کر ایمبیسی چلے آنا، وہیں سب کو فی کارڈ 1,000 روپے دیے جائیں گے۔ جناب، یہ درست ہے کہ میں آپ سے مالی امداد لینے آیا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو کچھ بیتی ہے وہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے خوفی اور سچائی کی چمک تھی جسے میں نے دیکھا لیکن تہ تک نہ پہنچ سکا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ واش روم میں چلو اور مجھے اپنے جسم پر تشدد کے نشان دکھاؤ۔ میں سمجھتا تھا کہ اب وہ اپنی فرضی کہانی کا بھانڈا پھوٹنے سے بچنے کے لیے یا بہانے گھڑے گا یا واپس چلا جائے گا، لیکن وہ واش روم میں میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اس نے سخت سردی میں پھٹی ہوئی قمیض اور میلا سا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ واش روم میں اس نے اپنی قمیض اتار کر مجھے اپنی پیٹھ اور سینہ دکھایا۔ یقین جانیے اس کی ساری پیٹھ اور سینہ زخموں کے ایسے درجنوں گہرے گھاؤ سے بھرا پڑا تھا جنہیں دیکھ کر میں تھرا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا اس نے اپنا پاجامہ نیچے کیا۔ اس کے دونوں ہپس پر رائفل کی گولیوں کے تقریباً 6 انچ پر پھیلے 2 ایسے گھاؤ تھے جن سے خاصا گوشت اڑ چکا تھا۔ ہپس کے عین سامنے رانوں پر رائفل کی گولیاں جسم میں داخل ہونے کے 1 انچ کے گہرے نشان تھے۔ 303 کی گولی رائفل کی نال کے گرووز کی وجہ سے گھومتے ہوئے نکلتی ہے۔ جہاں سے جسم میں داخل ہو وہاں گولی کا نشان چھوٹا ہوتا ہے، لیکن گھومنے کی وجہ سے جہاں سے نکلتی ہے وہاں بہت بڑا زخم بناتی ہے۔ اس کے جسم پر تشدد کے ایسے ہولناک نشانات تھے جن کے مقابلے میں مجھے خود پر کیا گیا بھارتی تشدد پہاڑ کے مقابلے میں رائی محسوس ہونے لگا۔ میں تو حیران تھا کہ وہ زندہ کیسے بچا۔ اس ذات پاک پر میرے یقین کامل کا ثبوت اس کا زندہ رہنا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کے قول کے مطابق موت تمہاری زندگی کی محافظ ہے۔ اس کی سچائی کا وہ جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اس نے کپڑے درست کیے تو میں نے اسے گلے لگا لیا۔ جتنا ظلم و ستم اس پر آدھے گھنٹے میں کیا گیا تھا اتنا شاید کوئی 100 برس میں بھی برداشت نہ کر سکے۔ اس آدھے گھنٹے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 3 معصوم بچوں، جوان بیوی اور ضعیف والدہ کو شہید کیا گیا، اور اسے جس ظلم و تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا اس کی مثال ملنا دشوار ہے۔ اس رات سے وہ میرا گہرا دوست بن گیا۔ کھٹمنڈو میں اس نے میرے مشنوں میں میری بھرپور مدد کی۔ وہ بفضل خدا بقید حیات اور فیصل آباد میں ریلوے میں ملازمت کر رہا ہے۔ پاکستان آ کر اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا، شادی کی اور اب 4 بچوں کا باپ اور بھرے پورے گھر میں آسودگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیکیورٹی کی بنا پر میں آئندہ اسے محسن کے نام سے مخاطب کروں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس بے وقت اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ 30 گھنٹوں سے وہ اور اس کا بزرگ ساتھی بھوکے ہیں اور بھوک اور بیماری کے باعث اس کے ساتھی کی حالت نازک ہو چکی ہے۔ میں نے ریسیپشن کے ذریعے ہوٹل کے ڈاکٹر کو فوری بلوایا اور ہوٹل سے دودھ اور کھانا لے کر ڈاکٹر کے ہمراہ ہوٹل کی ٹیکسی میں ہم سب اس کے گھر گئے۔ ایک کمرے میں اس کے گھر میں فرش پر 2 پھٹی پرانی دریاں اور بوسیدہ کمبل تھے۔ کمرہ سردی سے زم حریر ہو رہا تھا۔ اس کا ساتھی ایک دری پر لیٹا بخار میں پھونک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن اور دوا دی اور بتایا کہ سردی اور بھوک کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ اس وقت بازار بند ہو چکے تھے جہاں سے میں ان کے لیے گرم کپڑے اور بستر وغیرہ لیتا۔ میں انہیں اپنے ہمراہ انا پورنا ہوٹل کے قریب ہی ایک گیسٹ ہاؤس میں لے گیا اور ان کے لیے ایک کمرہ اور ایک ایکسٹرا پیمنٹ پر ہیٹر لیا۔ ہیٹر سے کمرہ جلد ہی گرم ہو گیا اور گرم بستروں نے دونوں کو گرم کر دیا۔ میں نے محسن کو 10,000 روپے دیے اور کہا
کہ کل صبح وہ اپنے اور اپنے بزرگ ساتھی کے لیے گرم کپڑے اور ضرورت کا دوسرا سامان خرید لے۔ ڈاکٹر کو میں کہہ دوں گا کہ وہ صبح شام اس کے بزرگ ساتھی کے علاج کے لیے گیسٹ ہاؤس میں آئے۔ آئندہ شام میں خود بھی دونوں کو ملنے اس گیسٹ ہاؤس میں آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں ان سے رخصت لے کر اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ رات کا خاصا حصہ میں یہ سوچتا رہا کہ ہر انسان اپنی مشکل اور مصیبت کو بہت بڑی سمجھتا ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ممکن ہو کہ ہر انسان کی مشکلات اور مصیبتوں کو الگ الگ ڈھیر کی صورت رکھ دیا جائے اور انسانوں کو کہا جائے کہ جو ڈھیر پسند ہو اسے اٹھا لے، تو یقیناً ہر انسان دوسروں کے ڈھیر کے بجائے اپنا ڈھیر ہی اٹھائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی مصیبت اور مشکل کو بہت بڑی اور دوسروں کی مصیبت کو بہت کم سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرے روز صبح ہی میں نے بازار سے بریف کیس خریدا اور اس میں 5 لاکھ انڈین کرنسی ڈال کر بینک سے نیپالی روپیوں میں تبدیل کروائی۔ اس کے عوض مجھے 5,50,000 نیپالی روپے ملے۔ ایمبیسی پہنچا تو وہاں مہاجروں کا ایک ہجوم تھا، جنہیں ان کے 10 نمائندوں نے فہرست کے مطابق ترتیب سے بٹھایا ہوا تھا۔ میں پہلے سیدھا سفیر کے کمرے میں گیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اسے کہا کہ مہاجرین کے ہمدردوں نے مالی امداد بھیجی ہے، مناسب رہے گا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے اس نیک کام کا آغاز کریں۔ سفیر صاحب پہلے تو کچھ جھجکے، لیکن بعد ازاں سیاسی فرقے، میرے خیال میں ان کی تخصیص کے لیے اس سے موضوع کوئی لفظ نہیں، سیاسی فرقے سے وابستہ ہونے کی بنا پر تیار ہو گئے اور اپنی ٹائی اور بال درست کر کے دونوں سیکٹریوں کے جلوہ میں دلہا بنے نیچے تشریف لے آئے۔ سفارت خانے کے ملازمین نے اس تقریب میں ان کی شمولیت کا سنتے ہی 2 بڑے ٹیبل اور 6 کرسیاں سفارت خانے کے لان میں رکھ دی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مہاجروں کے نمائندوں کے لیے بھی کرسیاں منگوائیں۔ سفیر صاحب شہرت حاصل کرنے کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں کراہن انہوں نے کرسیاں منگوائیں۔ اسی دوران سفارت خانے کا فوٹوگرافر بھی اپنے 2 کیمرے لیے ہوئے ایسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں سے سفیر صاحب کی سخاوت کو فلم میں محفوظ کر سکے۔ ایمبیسی کا بڑا گیٹ بند تھا اور پہرے پر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ مہاجروں کے نمائندوں کو بلایا گیا تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ چونکہ یہ امدادی رقم حکومت پاکستان یا ایمبیسی کی طرف سے نہیں بلکہ مخیر مسلمانوں نے بھیجی ہے، جس کے ٹرسٹی آصف صاحب ہیں، اس لیے وہ یہ رقم ایمبیسی کے احاطے کے اندر نہیں بلکہ باہر وصول کریں گے، اور اگر سفیر صاحب تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے شاہ نیپال کے دیے ہوئے 20,000 کمبلوں، یو این او سے بھیجے گئے خشک دودھ کے ڈبوں، ادویات اور کپڑوں کا حساب دیں۔ سفیر صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، بس لگے ادھر ادھر کی ہانکنے۔ دوسری طرف دل جلے مہاجر نمائندے، جنہیں نیپال میں شاید پہلی بار سفیر صاحب سے دو بدو بات کرنے کا موقع ملا تھا، تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ مجھے بھی اس صورتحال کا پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ سفیر صاحب نے نمائندوں کے اونچی آواز سے باتیں کرنے سے خوفزدہ ہو کر ایمبیسی کے تمام گارڈز کو بلوا کر ہتھیار نکالنے کا حکم دیا۔ پاکستانی ملٹری اٹیچی بھی اپنے نائبوں کے ہمراہ وہاں آ گئے۔ میں نے سفیر سے کہا، آپ خود حالات خراب کر رہے ہیں، کیا آپ ان گارڈز کے ہاتھوں اپنے ہم وطنوں کو مروانا چاہتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو سب سے پہلے میرا سینہ حاضر ہے۔ میں کرسی سے اٹھا تو مہاجروں کے نمائندے بھی اپنی کرسیاں چھوڑ کر گارڈز کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بیک زبان بولے، چلاؤ گولی اگر ہمت ہے اور ہمیں مار دو۔ ہم لاکھوں مکتی باہنی والوں سے خوف زدہ نہ ہوئے اور تم 8-9 گارڈز ہمیں ڈرا کر ہماری زبانیں بند کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سمجھا بجھا کر ان کے بفرے ہوئے نمائندوں کو ان کی کرسیوں پر بٹھایا اور سفیر کو کہا، آپ پے در پے غلطیاں کر رہے ہیں۔ گارڈز کو بلا کر آپ نے بلنڈر، اہمکانہ فاش غلطی کی ہے۔ اگر ہوا میں ایک بھی گولی چلی یا کسی گارڈ نے کسی مہاجر کو دھکا ہی دے دیا تو یہ دل جلے مہاجر آپ سب سمیت سفارت خانے کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہ میرا سفارت خانہ ہے اور یہاں کی پوری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میری مرضی کے خلاف یہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ سفیر صاحب نے انگریزی جھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بھی ترکی بترکی انگریزی میں جواب دیا، یہ پاکستانی سفارت خانہ ہے، تمہاری ماں کی جہیز میں لائی ہوئی جائیداد نہیں۔ تم اور تمہارے اسٹاف کو یہاں پاکستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں حکمران پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ سفیر نے اپنے ترکش کا آخری تیر چھوڑا۔ میں عوام سے تعلق رکھتا ہوں اور تمہیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ یہاں بھی دیکھنے اور سبق سکھانے کا اہل ہوں۔
میرے اس جواب سے سفیر صاحب نے حوصلہ بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اونچی آواز میں ہماری گفتگو اور نمائندوں کی آواز احاطے سے باہر کھڑے ہزاروں مہاجروں تک صاف پہنچ رہی تھی۔ 4 فٹ اونچی چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا تھا اسے بھی باہر کھڑے مہاجر دیکھ رہے تھے اور ان میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر یہ مہاجر کہیں سفارت خانے پر دھاوا ہی نہ بول دیں اور سفیر کی وزارت خارجہ کو بھیجی گئی رپورٹ اور اندیشہ سچ ثابت نہ ہو جائے۔ میں نے نمائندوں اور ملٹری اٹاچی کو ساتھ لیا اور چار دیواری کے اندر سے ہم نے باہر کھڑے مہاجروں کو پہلے اشاروں سے اور پھر باتوں سے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ وہ ذرا ٹھنڈے ہوئے تو میں نے کہا، خدا را دنیا کو تماشا نہ دکھائیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بجا سہی، لیکن یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ گرد و نواح میں دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں، وہ ہماری ایک ایک بات کی تفصیلی رپورٹ اپنے ممالک کو بھیجیں گے اور ہم جگ ہسائی کا موجب بنیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ آپ کے ساتھ ناانصافی اور دھاندلی نہیں ہوگی۔ میری اس مختصر سی تقریر سے سب خاموش ہو گئے۔ میں نے ملٹری اٹیچی کو، جو کرنل تھے اور سفارت خانے کے افسران کی دھاندلیوں سے خاصے نالاں دکھائی دیتے تھے، کہا کہ وہ امدادی رقوم کے تقسیم کے دوران ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ کے بعد اب افواج پاکستان پر ہی بچے کچے پاکستان کی سالمیت کا انحصار ہے۔ شکست کھانے کے باوجود پاکستانی عوام کو افواج پاکستان پر مکمل اعتماد ہے۔ قصہ کوتاہ ہم نے کرسیاں اور میز وہیں رہنے دیے اور ملٹری اٹاچی کی موجودگی میں فہرستوں کے مطابق 1000 روپیہ فی کنبہ ادائیگی شروع کر دی۔ ادائیگی اتنے سلجھے ہوئے اور منظم انداز میں ہوئی کہ روپیہ کم پڑنے لگا۔ بینکوں کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں ٹیکسی لے کر بھاگم بھاگ ہوٹل گیا اور مزید 10 لاکھ بھارتی کرنسی لے کر واپس ایمبیسی پہنچا۔ بھارتی اور نیپالی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ مجھے صبح ہی معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے بقیہ مہاجروں کو بھارتی کرنسی میں 900 روپیہ فی کنبہ دینا شروع کر دیا۔ 2 روز میں ہم نے 1400 سے زائد کنبوں میں روپیہ تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ میں نے ملٹری اٹاچی کے توسط سے نیپالی بازاروں میں بکے ہوئے کمبل واپس لینے کی کوشش کی۔ ہمیں بامشکل 4000 کمبل بکنے والے ریٹ پر واپس ملے۔ میں نے 2000 مزید کمبل بازار سے خریدے اور سارے کمبل مہاجروں میں تقسیم کر دیے۔ بیمار مہاجروں کے لیے 6 نیپالی ڈاکٹروں سے معاہدہ کیا کہ وہ مریض کی حالت کے مطابق کلینک میں یا گھر جا کر ان کا علاج کریں، اور 2 کیمسٹ اور ڈرگ سٹورز میں ایڈوانس رقم جمع کروا دی کہ ڈاکٹروں کی پریسکرپشن اور مہاجروں کے رجسٹریشن نمبر نوٹ کر کے دوا فراہم کی جائے۔ میں نے سارا روپیہ اس لیے تقسیم نہ کیا کہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے اور ان مہاجروں کو مزید کتنا وقت نیپال میں گزارنا تھا، اور نامعلوم ہمیں کب اور کتنے روپے کی اچانک ضرورت پڑ جائے۔ سفیر صاحب نے میرے متعلق کیسی کیسی رپورٹیں اپنے محکمے اور اپنے پارٹی لیڈر کو بھیجیں، یہ تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن پاکستان واپس آنے اور کچھ عرصے کے بعد محکمے سے علیحدگی پر مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر نیپال میں اپنے جرائم کی سزا کی وجہ سے پاکستان میں ہر قسم کی ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ خفیہ والوں نے میری مستقل نگرانی شروع کر دی اور مجھے بلا وجہ تنگ کیا جانے لگا۔ یہ سب اس محبوب اور ہر دل عزیز لیڈر کے دور حکومت میں ہوا جو پاکستان کو 2 لخت کرنے کا ذمہ دار تھا اور قوم کو جھوٹے نعروں سے بہلا کر حکمران ہی نہیں بلکہ پہلا سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا۔ مجھے 2 برس تک ملک سے باہر جانے کی اجازت نہ ملی۔ میرے محکمے نے اپنے وسائل اور حدود سے بڑھ کر میری مدد کی اور سن 78 کے آخر میں بے حد کوشش کے بعد مجھے پاسپورٹ ایشو کیا گیا۔ اسی مصروفیت میں 3 روز گزر گئے۔ مہاجروں کے روپ میں 8 مکتی باہنی والے میرے دل و دماغ میں کیلوں کی طرح ٹھکے ہوئے تھے۔ میں اکیلا انہیں ختم نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے نذیر کو دہلی فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے ساتھیوں، عارف اور لڑکوں کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ سب ٹھیک اور خوش و خرم ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ عارف کو بلا لائے، میں آدھ گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ نذیر نے مجھے بتایا تھا کہ نیا گروپ لیڈر آ چکا ہے، اسی لیے میں نے باوجود بے انتہا خواہش کے ساتھیوں سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا کہ مبادا نیا گروپ لیڈر ساتھیوں سے میرے رابطے کو اپنے کام میں مداخلت سمجھے۔ اسی لیے میں نے محض ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ ٹھیک آدھ گھنٹے بعد کھٹمنڈو سے لائٹننگ کال، انتہائی اہم فون کال پر دہلی سے دوبارہ رابطہ ہوا تو نذیر کے ساتھ عارف بھی موجود تھا۔ میں کھلے طور پر انہیں یہاں کے حالات اور اپنی ضرورت کے بارے میں بتا نہیں سکتا تھا،
اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں کہا کہ یہاں کٹمنڈو میں میں اکیلا بہت بور ہو رہا ہوں اور دوستوں سے ملنے کی بہت خواہش ہے۔ آپ کیسر، یعنی اب بشیر مرحوم کے گراج کے انچارج اور گورکھپور کے مشن کے انتہائی اہم کردار کو کہیں کہ اپنے 3 4 ساتھیوں سمیت فوراً کھٹمنڈو آ جائے اور پوری تیاری سے آئے۔ یہاں بہت سردی ہے، ان کی آمد سے ماحول گرم ہو جائے گا۔ عارف میرا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ کل صبح ہی وہ کیسر سے ملے گا اور انشاءاللہ اگلے روز تمہارے دوست کھٹمنڈو کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے کل اسی وقت دوبارہ فون کرنے کو کہا۔ میں نے انہیں پھر اپنے سابقہ ساتھیوں کو میرا سلام کہنے اور کمپارٹمنٹیشن کی وجہ سے فون پر گفتگو نہ کرنے کی معذرت کی۔ اگلے روز شام کو جب میں نے دہلی فون کیا تو کیسر بھی موجود تھا۔ کیسر نے بتایا کہ کل صبح ہی وہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت بذریعہ ٹرین کھٹمنڈو کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ جہاز سے اس لیے نہیں آ رہے کہ کھٹمنڈو کی سردی کی وجہ سے پوری تیاری سے آنا ہے۔ بٹوین دا لائنز گفتگو سے ہم نے ایک دوسرے کو وضاحت سے سب باتیں سمجھا دی تھی۔ ادھر کھٹمنڈو میں پہلے 2 روز محسن اکیلا اور پھر اپنے بزرگ شاعر دوست کے ساتھ آیا۔ وہ بہت عمدہ شعر کہتے تھے۔ ان کے ساتھ 20 محفلیں جمی۔ ان کی ایک غزل مجھے بہت پسند آئی جو وہاں کے حسب حال تھی۔ کچھ بتا گردش حالات، یہ دن کیسے ہیں؟ ساز ہیں قاتل نغمات، یہ دن کیسے ہیں؟ ایک چلو بھی نہیں ہونٹ بھگونے کے لیے، خشک ہے جو اے خرابات، یہ دن کیسے ہیں؟ چبھ رہے ہیں میرے تلووں میں مسائل کے ببول، شہر ہے دشت سوالات، یہ دن کیسے ہیں؟ ایک مرکز پر نظر آتے ہیں غم اور خوشی، یہ جنازہ ہے یہ بارات، یہ دن کیسے ہیں؟ لوگ ملتے ہیں مل کے بچھڑ جاتے ہیں، کیوں نہیں ملتے خیالات، یہ دن کیسے ہیں؟ ان کے وعدے نے میرے جینے کو برباد کیا، کس قیامت کے ہیں لمحات، یہ دن کیسے ہیں؟ دہلی میں کیسر سے بات ہونے کے 5ویں روز شام کو کیسر اپنے 4 ساتھیوں سمیت کھٹمنڈو پہنچا۔ ہم یوں گلے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے بھائی اچانک ملتے ہیں۔ میں ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن مسلسل سفر سے تھکاوٹ کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں تھے۔ میں نے ان کے لیے انا پورنا ہوٹل کے قریب ہی ایک اعلیٰ درجے کے ٹورسٹ ہوٹل میں کمرے بک کروائے تھے۔ انہیں ہوٹل میں چھوڑ کر میں واپس آ گیا اور مفصل گفتگو اگلے روز دوپہر کے کھانے کے دوران کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو حسب معمول محسن آ گیا۔ میں اسے بھی اپنے کانفیڈنس میں لینا چاہتا تھا۔ چھوٹا شہر، بادشاہ کی رہائش اور دارالحکومت ہونے کے باعث کھٹمنڈو کی پولیس ہر نو وارد پر کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ محسن چونکہ کئی ماہ سے یہاں مقیم تھا، اس لیے اسے سب مہاجروں اور ان کے روپ میں چھپے پاکستان دشمن عناصر کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور ان تک رسائی میں نسبتاً کم دشواری تھی۔ میں نے محسن سے اس بارے میں بات کی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا، آصف بھائی، میں اگرچہ جسمانی طور پر ابھی کمزور ہوں لیکن مکتی باہنی کے وحشی درندوں سے انتقام لینے کی خواہش اس شدت سے میرے دل میں ہے کہ موقع آنے پر آپ کو مجھ میں انشاءاللہ شیر جیسی طاقت دکھائی دے گی۔ میں نے محسن کو کہا، مکتی باہنی کے 8 آدمی یہاں مہاجروں کے روپ میں موجود ہیں۔ وہ اکیلے رہتے اور مہاجروں کو مالی لالچ کے دھوکے میں پھنسا کر پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک فہرست ہے لیکن اس میں ایسے لوگوں کی زیادہ تعداد درج ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ مہاجر مسلمان مارا جائے۔ میں اس لسٹ میں درج تمام لوگوں کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اس لسٹ میں درج لوگوں میں بے گناہ بھی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ بھی مکتی باہنی کے کچھ اور لوگ یہاں موجود ہوں جن کے نام لسٹ میں نہ ہوں۔ محسن میری تمام گفتگو کے دوران خاموش رہا۔ مشرقی پاکستان میں اس پر توڑے گئے ظلم و ستم کے بدلے کی خواہش اس کی آنکھوں کی سرخی سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ کو تو یہاں آئے چند روز ہی گزرے ہیں جبکہ میں مہینوں سے یہیں مقیم ہوں۔ اس دوران میں بھی یہاں پاکستان کے دشمنوں کی کھوج میں رہا ہوں۔ مجھے جن کا پتہ چلا ہے ان کے نام پتے اور دیگر کوائف مجھے ازبر ہیں۔ آپ اپنی لسٹ نکالیں اور مجھے نہ دکھائیں۔ میں نام لیتا جاؤں گا اور آپ دیکھیں کہ آپ کی لسٹ میں ان کے نام ہیں یا نہیں۔ میں نے لسٹ نکالی۔ محسن میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے نام لینے لگا۔ میں حیران تھا کہ اس کے بتائے ہوئے تمام نام لسٹ میں موجود تھے۔ لسٹ کے سارے نام ختم ہو گئے لیکن وہ نہ رکا۔ میں نے ایک علیحدہ کاغذ پر وہ سب نام اور پتے لکھ لیے۔ یہ ان مہاجروں کے نام تھے جنہیں مکتی باہنی والے پلانٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔
محسن نے بتایا کہ ان میں سے 3 مہاجر اپنی فیملی یہیں چھوڑ کر پاکستان جا چکے ہیں اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جب وہ پاکستان سے مطلوبہ معلومات کھٹمنڈو بھیج دیں گے تو ان کی فیملی کو بھی پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ میں نے محسن کو ٹوکا اور سوال کیا کہ پاکستان بھیجنے کے تمام انتظام، جانے والوں کی لسٹیں اور شیڈول تو پاکستانی سفارت خانے کے ہاتھ میں ہے، پھر مفتی بہانی کہ یہ ایجنٹ اپنی مرضی سے کیونکہ پوری فیملی میں سے ایک فرد کو پاکستان بھجواتے اور بقیہ فیملی کو رکوا سکتے ہیں۔ محسن ہنس پڑا اور کہنے لگا، آصف بھائی سب کچھ ممکن ہے۔ ایمبیسی میں 10,000 روپیہ دے کر اگلے روز جانے والی فلائٹ پر جانے والوں کی فہرست سے کسی کا بھی نام کٹوا کر اپنا نام لکھوایا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے میرے بتائے تینوں مہاجر پاکستان جا چکے ہیں۔ میرا اگلا سوال تھا کہ جب 10,000 سے کہیں کم روپیوں میں نیپال سے بینکاک اور پھر کراچی پہنچا جا سکتا ہے تو پھر ان مہاجروں کو افغان ایئر سے ہی کیوں بھیجا گیا؟ میں نے سوال تو کر دیا تھا لیکن فوراً ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ افغان ایئر کے جہاز UN نے مہاجروں کے لیے چارٹر کیے تھے اور ان پر جانے والوں کو کھٹمنڈو کا سفارت خانہ خصوصی بنے ہوئے یک طرفہ ون وے پاسپورٹ ایشو کرتا تھا، جبکہ کسی دوسری ایئر لائن اور کسی دوسرے روٹ سے پاکستان جانے کے لیے بین الاقوامی پاسپورٹ لازمی تھا، اور نیپال میں پاکستانی سفارت خانہ ملکی پالیسی کے تحت ایسا پاسپورٹ ایشو نہیں کرتا تھا۔ مجھے محسن پر پورا بھروسہ تھا، لیکن جب تک میں اسے عملی طور پر کام سر انجام دیتے دیکھ نہ لیتا، میں اسے دہلی سے آئے ہوئے لڑکوں سے ملوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ وہ خوف اور بے اعتباری تھی جو پاکستانی کوریئر کی غداری کے سبب میری گرفتاری کا موجب بنی۔ میں نے محسن سے پوچھا کہ اگر میں اس کے ہمراہ رہوں تو کیا وہ ان مفتی بہانے والوں میں سے کسی ایک کو انجام تک پہنچانے کو تیار ہے؟ محسن کہنے لگا، آصف بھائی ایک تو کیا، میں ان سب کو عبرتناک طریقے سے ہلاک کرنے کو تیار ہوں۔ کھکھڑی سے وار کرنے کو میں نے یہاں کافی پریکٹس کر لی ہے، میں نے بہت پہلے ہی انہیں ٹھکانے لگا دیا ہوتا، لیکن اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یہ کام کر نہ سکا۔ آپ ساتھ ہوں اور اگر میں کہیں کمزور پڑ جاؤں تو میری مدد کریں تو میں یہ کام بلا توقف کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے محسن کو اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر اسے آئندہ رات 8 بجے اپنی کھکڑی ساتھ لانے اور اپنا پہلا شکار خود منتخب کرنے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔